دبئی کے فلم فیئر ایوارڈ میں فہد مصطفیٰ پاکستانی اداکاروں کے بجائے بھارتی فنکاروں کے گنگناتے نظر آئے۔ انسان چاہے کتنی تعلیم حاصل کر لے، ترقی کر لے، اپنے آپ کو کتنا ہی بہتر بنا لے، لیکن اگر وہ ذہنی طور پر غلام ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اپنی پستی ثابت کر ہی دے گا، جیسا کہ حال ہی میں فہد مصطفیٰ نے دبئی میں بالی ووڈ کے موجودہ دور کے ناکام اداکارہ گووندا کے پیر چھو کر کیا، جس سے ثابت ہو گیا کہ زندگی اور کیریئر میں شاندار طریقے سے آگے بڑھنے کے باوجود ہمارے فنکار برادری آج بھی بھارت اور بالی ووڈ کی ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہمارے فنکار بالی ووڈ اور ان کے اداکاروں سے اس قدر متاثر ہیں کہ انہیں سامنے دیکھ کر یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ایکٹرز کے خود ان کے اپنے ملک میں اب کوئی عزت نہیں۔ گووندا بلا شبہ ایک زمانے میں بھارتی فلم انڈسٹری کے مصروف ترین اداکار تھے، لیکن آج انہیں خود ان کی انڈسٹری میں کوئی نہیں پوچھتا، نہ تو انہیں کوئی کام دیتا ہے، نہ ہی ان کی اب بالی ووڈ میں اب ایسی عزت باقی رہی جو کیریئر کے آغاز میں تھی۔ ایک ایسا اداکار جس کی اپنی ہی انڈسٹری میں کوئی عزت نہیں ہے، آپ اس کے پیروں میں گر گئے، جو کہ آپ کے مذہبی اقتدار کے بھی خلاف ہے۔ چند روز قبل دبئی میں فلم فیئر مڈل ایسٹ اچیورز ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان، بھارت اور عرب فنکاروں نے شرکت کی۔ پاکستان سے اداکار فہد مصطفیٰ، سجل علی، ہمایوں سعید نے شریک ہو کر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر فہد مصطفیٰ اور سجل علی نے اپنے بہترین کام کی بدولت ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ بلا شبہ یہ پاکستانی فنکار اور پاکستانی شعبہ انڈسٹری کے لیے قابل فخر لمحہ تھا، لہٰذا اس موقع پر فہد مصطفیٰ کو اپنی انڈسٹری کی نمائندگی کرتے ہوئے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر دنیا بھر کے سامنے پاکستانی انڈسٹری اور پاکستانی فنکاروں کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ دنیا بھر میں لوگ جان سکیں کہ پاکستانی فنکار کسی سے کم نہیں اور ہمارے یہاں بھی بہترین کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے جو نہ صرف دیکھنے کے قابل ہے بلکہ پوری دنیا میں سراہے جانے کے بھی قابل ہے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، فہد مصطفیٰ کو جب ایوارڈ دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ سامنے بیٹھے گووندا کو دیکھ کر شاید بھول گئے کہ وہ پاکستان کے بہترین اداکاروں میں سے ایک ہیں اور اپنے بہترین کام کی بدولت ایوارڈ لینے آئے ہیں۔ یہ سب بھلا کر وہ اسٹیج پر صرف گووندا کے گن گانے لگے۔ فہد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ وہ گووندا سے بے حد متاثر ہیں اور گووندا کی وجہ سے ہی انہوں نے اداکاری شروع کی۔ فہد مصطفیٰ کا شمار پاکستان کے صف اول کے اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس مقام تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کی ہے اور اپنے دم پر آج ایک بہترین اداکار اور پروڈیوسر ہے۔ لیکن دبئی کے اسٹیج پر وہ اپنی کامیابی پر بات کرنے کے بجائے گووندا کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے نمبر ون اداکار نہیں ہیں بلکہ ایک عام سے مداح نظر آئے، ایک ایسا فین جو اپنے پسندیدہ اسٹار کو دیکھ کر سب کچھ بھول کر صرف اس کی گن گانے لگتا ہے۔ دبئی میں منعقد ہونے والی یہ تقریب پاکستانی فنکاروں اور پاکستانی شعبہ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھی۔ اس تقریب میں ہمارے فنکاروں کی صلاحیتوں اور کام کو بین الاقوامی سطح پر سراہنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جہاں ہمارے فنکاروں نے اپنے بہترین کام کی بدولت ایوارڈ حاصل کیے۔ فہد مصطفیٰ کے پاس یہ بہترین موقع تھا اپنے ملک، اپنی انڈسٹری، پاکستان میں موجود ٹیلنٹ کو بین الاقوامی سطح پر پروموٹ کرنے کا، لیکن انہوں نے گووندا کی چاپلوسی کرنے کے چکر میں اس بہترین موقع کو گنوا دیا۔ حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے اسٹیج سے نیچے اتر کر گووندا کے پیر چھوئے۔ پیر چھونا ہمارا کلچر نہیں، یہ بھارتی کلچر ہے، اور شاید ہماری فنکار برادری خوشامد کے چکر میں اس بات سراسر بھلا بیٹھی ہے کہ اس کلچر کے فرق میں وجہ سے ہم آج انہیں ایک نہیں بلکہ دو ملک ہیں۔ لیکن کیا کریں، اس ذہنی غلام آرٹسٹوں کا جو بھارتی اداکاروں کو دیکھ کر اپنا کلچر، اپنی عزت نفس، اپنی محنت، اپنی کامیابی سب بھلا بیٹھے ہیں اور خود کو ان کے سامنے پاکستان کا بڑا آرٹسٹ ظاہر کرتے ہیں، بجائے ان بالی ووڈ ایکٹروں کے معمولی فین بن جاتے ہیں۔ تقریب میں گووندا کے ساتھ بھارتی اداکار رنویر سنگھ بھی موجود تھے، لہٰذا لگے ہاتھوں فہد مصطفیٰ نے ان کے
بھی گنگنانے شروع کر دی، لیکن اس موقع پر رنویر سنگھ کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رنویر سنگھ کے تاثرات صاف ظاہر تھا کہ ان بھارتی اداکاروں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستانی فنکار ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بلکہ شاید یہ لوگ تو پاکستانی فنکاروں کے ذرا سی بھی اہمیت دینا پسند نہیں کرتے۔ اور یہاں بات صرف فہد مصطفیٰ کی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ہمارے تقریباً تمام اداکار اپنے ہر انٹرویو اس بات کو بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ انہیں بالی ووڈ کی فلاں اداکار کے ساتھ کام کی پیشکش ہوئی تھی، حالانکہ جو کردار ان اداکاروں کے بالی ووڈ کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں وہ انتہائی گھٹیا سستے کردار تھے، جنہیں بعد میں بالی ووڈ کی بن کلاس اداکاروں نے یا پھر ہمارے فنکاروں کو بالی ووڈ کی جانب سے منفی کرداروں کی پیشکش ہوئی۔ بالی ووڈ پاکستانی فنکاروں کو ہمیشہ سے منفی یا 2% کے کردار ہیں آفر کرتا ہے، جس سے دنیا کے سامنے پاکستانی کا منفی چہرہ سامنے آئے۔ اس بارے میں اداکار شان بھی بالی ووڈ کی اس دوغلے پن کے بارے میں کھل کر بتا چکے ہیں۔ بالی ووڈ ہمیشہ سے ہی پاکستانی فنکاروں کو بے گریڈ سمجھتا ہے۔ آج تک کسی بھارتی اداکار نے کسی پاکستانی فنکاروں کے ساتھ نہ تو کبھی کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور نہ ہی پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث عزت قرار دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے فنکار ہر وقت بالی ووڈ اور بھارتی اداکاروں کے سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو فہد مصطفیٰ اپنے کئی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں وہ بھارت آ کر کام نہیں کریں گے، صرف پاکستان میں ہی کام کریں گے۔ ان کے اس بیان کو لوگوں کی جانب سے بہت بزرائے ہوئی بھی ملی تھی، لیکن حال ہی میں دبئی میں ہونے والی تقریب میں فہد مصطفیٰ نے گووندا اور رنویر سنگھ کی چاپلوسی کر کے ثابت کر دیا کہ اس کے بیان صرف انٹرویوز کی حد تک ہیں۔ حقیقت میں وہ بھی ان بالی ووڈ اداکاروں کے بہت بڑے فین ہیں اور شاید ہمارے فنکاروں کو یہی غلامانہ سوچ ہماری انڈسٹری کے آگے بڑھنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ فہد مصطفیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ بھی سوچیں کہ پاکستان ہونے کے باوجود بھی یہ ملک کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں آپ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلامی نہیں کر سکتے۔ غلامی سے آزاد ہونے کے لیے ان فنکاروں کو جو باہر رہتے ہیں ان کو ہمارے ذہنوں سے ان کو نکالنا ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب ہماری محنت ہمارے دل میں ذہنوں دماغ میں محنت ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں۔